تو بجائے کہ یہ پارلیمنٹ کے لوگ ہیں لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی جو عدالتیں ہیں فیصلہ نہیں کریں گی، آپ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں، آپ لوگوں کو جا کے ماریں، آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، کوئٹہ پاکستان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پہ ایک شخص کو بلاسفیمی کا الزام لگا کے قتل کر دیا گیا۔ اب میں یہاں پہ الزام اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس شخص کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا کہ آیا اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے یا پھر سلپ آف ٹنگ ہوا اور یا پھر اس کے منہ سے الفاظ نکلوائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ ابھی باقی تھا کہ اس سے پہلے اس کو مار دیا گیا۔ تو اب اگلی بات کرتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، یہ واقعہ کیسے پیش آیا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب ہوتا کچھ یوں ہے، جس انسان کی فوٹو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ انسان پی ٹی آئی کی ریلی سے واپس آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا کار کے اندر، وہ فیس بک پہ لائیو تھا۔ تو اس بندے نے سوال کیا اسے کہ پاکستان کے کچھ مولوی حضرات جو ہیں وہ ختم نبوت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اس کے جواب میں سے انسان نے ختم نبوت اور مولویوں کے حوالے سے کچھ ایسے کلمات ادا کر دیے، جس کے بعد جو عوام تھی انہوں نے ویڈیو دیکھی اور وہ مشتعل ہو گئے۔ پھر اس بندے کے خلاف پرچہ کاٹا گیا اور پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ تو اس کو اریسٹ کرنے کے بعد جو لوگ تھے ان کو پھر بھی چین نہیں آیا، جو مذہبی جوشیلے تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے اٹیک کر دیا پولیس اسٹیشن کے اوپر۔ تو اس اٹیک کے بعد پولیس نے اس کو کنٹرول کیا۔ تو اس کے بعد اگلے دن پولیس کا اپنا ہی سپاہی جو کہ اس بندے کے جو قیدی تھا، اس کی حفاظت میں مامور تھا، جس کا یہ ذمہ تھا کہ اس کی حفاظت کرے، اس نے خود ہی اس کی جان لے لی۔ اس نے یہ کہہ کے کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب حیران کن طور پہ جو ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ ایک ملعون اٹھ کے شان رسالت کی توہین کرتا ہے اور پولیس اس کو پکڑتی ہے، پولیس تانے لے جایا جاتا ہے۔ تانے میں ایک پولیس کا شاید انسپیکٹر نہیں ہے، سپاہی ہے پولیس کا، وہ اسی تانے میں اس کو گولی مار دیتا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ شریعت کے لحاظ سے اور قانون کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے غلط ہے، لیکن بہرحال اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں بالکل اس پولیس والے کو اس کے ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، ہمارے عدالتی نظام کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ ہمارے عدالتی نظام میں یہ ہے، شان رسالت یہ انتہائی سنگین، انتہائی دلاویز موضوع ہے ہر مسلمان کے لیے۔ شان رسالت کے بارے میں بھی کوئی چھوٹی سی بھی بکواس، بڑی بکواس تو چھوڑے، چھوٹی بکواس بھی نہیں سنی جائے گی ہر مسلمان کے لیے۔ وہ بکواس کرتا ہے، پولیس پکڑتی ہے، تو ایک عدالتی نظام پہ عدم اعتماد کرتے ہوئے ہے۔ چونکہ عدالتی نظام ہمارا یہ ہے کہ وہ مجرم جس کو 10 گھنٹے میں پھانسی ملنی چاہیے، وہ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ملزم مہینوں تک، سالوں تک آگے جائے گا، پیچھے جائے گا، اس کی پیشیاں ہوتی رہے گی، وکلا حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو اس عدالتی عدم اعتماد کرتے ہوئے اس پولیس نے اس کو گولی ماری۔ ایک چیز جناب چیئرمین صاحب میں نے کہی کہ شریعت اور قانون دونوں اس چیز کو بری مانتی ہے، لیکن بہرحال میں ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے اس کا ذمہ دار عدالتی نظام کو ٹھہراتا ہوں، اور جو غازی سید خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، جو پولیس آفیسر ہے غازی سید خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور یہاں پہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو بھی قانونی اخراجات ہوں گے، وکلا ہوں گے، اس کا سارا خرچہ میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ اچھا، تو آپ نے سن لیا ہے، یہ دیکھیں، یہ منسٹرز ہیں ہمارے، یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو برسر اقتدار ہیں، جو لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ اب جو لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے، خود ہی پشت پناہی کریں گے لوگوں کی، تو اس کے بعد آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، یہ صاحب جو ہیں یہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں عدالت کے اوپر، یہ جو کورٹس ہیں فیصلے نہیں کر رہی، اس لیے جو عوام ہے وہ سب کچھ ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اگلی بات کی، وہ اتنی خوفناک ہے، انہوں نے یہ کہا جو قاتل ہے جس نے اس کو مارا ہے، حالانکہ اس نے جرم کیا ہے، اس کے باوجود یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اس کے کیس کے اوپر اخراجات آئیں گے میں سب کچھ خود ادا کروں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، مذہب کے نام پہ لوگ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، تو مذہب کو استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ اپنی واہ واہ کروا رہے ہیں۔ اب آخر میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، وہ گستاخی کرتا ہے، کورٹ کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ آپ نے موقع ہی نہیں دیا کورٹ کو، آپ نے اسٹیٹ کو موقع ہی نہیں دیا کہ فیصلہ کر سکے۔ تو بجائے کہ یہ پارلیمنٹ کے لوگ ہیں لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی جو عدالتیں ہیں فیصلہ نہیں کریں گی، آپ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں، آپ لوگوں کو جا کے ماریں، آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، جو کہ بات اتنی خطرناک ہے کہ کل کو آپ بھی اس کے وکٹم ہو سکتے ہیں۔ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی آپ پہ الزام لگا دے گا، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو اس وقت کس کے پاس جا کے دہائی دیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی میں نے گستاخی نہیں کی؟ اس لیے خدا را عقل کے ناخن لے
اس طرح کام نہ کریں. آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے. تو اب یہاں پہ آخری بات یہ ہے، دیکھیں جو کلچر بن گیا پاکستان کے اندر کہ کسی پہ بھی الزام لگاؤ، آپ کی دشمنی ہے اس پہ الزام لگا دو کہ اسے توہین کی ہے قرآن پاک کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ یہ الزام لگا کے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں. تو اس کے بعد نہ آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی، الٹا آپ ہیرو بن جائیں گے. لوگ آپ کو یہ بات کہیں گے دیکھیں جی یہ غازی ہے یا یہ ہیرو ہے، اس طرح کی باتیں کی جائیں گی. تو آخر میں بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ پارلیمنٹ میں ہوں گے، اگر اس طرح کے لوگ ہمارے ہیرو ہوں گے تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر اس ملک پر ترقی نہیں ہونے والی، نہ ہی باہر سے کوئی آئے گا، نہ ہی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا. اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور عقل کے ناخن لیں، اور اس طرح کے جو کام لوگ کرتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کیا کریں، ان کو سخت سے سخت سزا سنائیں تاکہ یہ لوگ آنے والے وقت میں ایسے کام نہ کریں. تو یہاں تک میری بگ ویڈیو، بس ملاقات ہوگی اس نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.